آج کی یہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول پیش کرنے اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی، اور حضور کی سیرت کے پھول جو ہماری زندگی میں خوشبو پھیلائیں، ان سے اپنے ہم نظام حیات کو معطر کریں اور اپنے اندر کی روشنی کا سامان وہ چراغ روشن کر کے اپنے لیے منزل کا سفر تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ جس طرح میرے حضور کی صورت بے مثال ہے، ایسے میرے حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے وہ جمال جو محبوب کو دیا اور وہ خوبصورت حضور علیہ السلام کا چہرہ نور، جس کے والد سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ کشفت تو جا بے جمال ہی، کہ ان کا چہرہ انور ایسا ہے جب وہ اندھیروں میں چمکتا ہے تو ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کشفت تو جا بے جمال ہی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ سعدی علیہ الرحمہ کی ربائی پوری نعت ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل، حضور کے خصائل اور حضور کے شمائل بیان کیے گئے۔ یہ تینوں پہلو ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، اس میں حضور کی فضیلت بیان کی۔ کشفت تجا بجمالہ، اس میں حضور کی صورت بیان۔ پھر آگے کہا حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت اور ان کی ہر عادت کریمہ اور ان کا ہر طرز حیات خوبصورت ہے۔ اچھا، ان تین مثلوں پر سعدی کا مضمون ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ انہوں نے پیش کرنا تھا، تو ان تینوں پہلوؤں کو بیان کر دیا، اور بیان اتنی خوبصورتی سے کیا، ایسا رنگ اور ایسا جمال لفظوں میں کہ حرفوں سے شہد ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو کہا کہ بالغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے۔ کشفت دجا بے جمال ہی، ان کے جمال نے اندھیرے دور کر دیے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت با کمال ہے، حسین اور جمیل ہے۔ تو مضمون مکمل ہو گیا، تو قلم بھی رک گیا۔ اب سعدی بے چین ہیں کہ ربائی تو 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، تو 3 مصروں پہ مضمون مکمل ہو گیا، تو پھر اس زور سے، اس انداز سے کوئی مصرع لایا جائے۔ تو مشق سخن کرتے رہے، رات بیت گئی، دن بیت گیا، پھر رات پڑی، تو اس زور کا شعر میل ہی نہیں رہا، مضمون بھی مکمل۔ تو سوئے تو دیدار رسول نصیب ہوا۔ تو کہا سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ، جس کے چہرے سے ظلمتیں بھاگ جائیں، جس کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہو، اور جس کو بلندیاں نصیب کر دی جائیں، تو پھر اس پہ درود نہیں پڑیں گے تو کیا پڑیں؟ تو اب جو چوتھے شعر کا مضمون ہے وہ پہلے 3 اشعار سے مختلف ہے، لیکن 3 اشعار کا نتیجہ یہی ہے کہ جو اتنا باکمال ہو اس پہ درود پڑے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بولو نا صلو علیہ، تو پھر ان پہ کیوں درود پڑیں گے، ان پہ کیوں سلام پیش نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور پر، حضور کی آل پر درود پڑھنے کی تلقین کر کے اس ربائی کو مکمل کر دیا گیا۔ تو ان کو جس طرح جمال صورت بخشا گیا، ان کو جمال سیرت بھی بخشا گیا۔ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی نے کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر آپ ڈھونڈ لیں کسی شخص کی سیرت اور اس کی زندگی اتنی واضح آپ کو نہیں ملے گی کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ میرے حضور کی صورت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے اور حضور کے سر انور میں سفید بال کتنے آئے، صحابہ نے وہ بھی گن کے بیان کیا جب صورت بیان کرنے پہ آئے۔ اور جب بات سیرت کی آئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے رنگ سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی ہر خو و خصلت کو بیان کیا اور کائنات کے سامنے رکھ دیا
کہ ان کی ایک ایک ادا محبوب کریم کا ایک ایک طرز زندگی اور ایک ایک انداز حیات خوبصورت تھا اور ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کی ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اس کا حال لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے، اور اس ایک ایک لمحہ حیات پہ جان مارنے کو جی چاہتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور حضور کی حیات طیبہ جس پہ قسم کی گئی، اور 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل حضور کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کا ایک دور ہے اور ایک اعلان نبوت سے قبل کا دور. میں آپ سے عرض کروں کہ کل زندگی حیات ظاہری جو میرے حضور نے پائی وہ 63 برس تھی، اور ذمہ حضور کے کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اس دین کا غلبہ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا. کتنا بڑا مشن تھا جو حضور کو سونپا گیا، اور اس مشن کے لیے وقت کتنا دیا گیا؟ 63 برس. کل 63 برس حضور کی حیات طیبہ، اور پوری دنیا پر تمام ادیان پر اسلام کو پہنچانا ہے اور تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنا. اب اس میں 40 سال تک میرے حضور نے اعلان نبوت، پھر اس کے بعد 23 سال باقی بچے. تو ان 23 سالوں کے اندر پہلے 13 سال جو مکی ادوار ہے، یہ تو کفار کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے اور دکھ سہتے، تکلیفیں جھیلتے، اذیتوں کا مقابلہ کرتے، مقاومتیں سہتے گزارتے. باقی 10 سال بچے. ان 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی. 27 جنگیں. 302 کا ایک مقدمہ زندگی میں پڑ جائے آدھی زندگی کھا جاتی ہے. 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں. لیکن 10 سال کا نتیجہ کیا؟ آپ جانتے ہیں 950 سال عمر تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام. ویسے 1350 سال زندگی لیکن عمر تبلیغ ہے 950 سال. 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ 80 لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہاں 10 سال کی زندگی جو موقع ملا اس میں بھی 27 جنگیں لڑی. جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو جو حضور کے سامنے لوگ کھڑے تھے ان کی تعداد 1,44,000. جو گھروں میں تھے، بچے تھے، پوری دنیا کے اوپر پھیلے تھے، حج پر نہیں آئے، ان سب کو جوڑے میں لائیں تو 6.5 لاکھ کے قریب لوگ بنے. کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ سوتے عرب کی زمین جس نے ساری. یہ حضور کے ذمے کام لگایا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کام تھا جو حضور کے ذمے لگایا گیا، اور زندگی ٹوٹل حضور کو دی گئی 63 برس حیات ظاہری، اور اس میں بھی 40 سال تک حضور اعلان نبوت نہیں کرتے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اتنا بڑا کام ہے تو جب کام زیادہ ہو، دن گزرتا چلا جا رہا ہو، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام میں نے کرنا ہے اور عصر کا وقت آ رہا ہے، دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی. اب بتائیے 63 سالہ ٹوٹل زندگی ہے، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے حضور کا جو کام تھا اس میں ان 40 سالوں کا بڑا اثر. آئیے دیکھیے، جب حضور جبل فاراں پہ جلوہ فراز ہوئے، کوہ صفا پہ چڑھے، اور آپ نے کوہ صفا پہ آ کر کے کہا، لوگوں کو صنادید قریش کو جب بلایا، جب پہلی دعوت دی، اور حضور نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سب کو بلا کے کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے کہ تمہیں کچل دے گا، تمہارے اوپر حملہ آور، تو کیا میں اس بات کو مان لوں؟ انہوں نے کہا کہ نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ہمیں اپنی نظروں پہ شک تو ہو سکتا ہے، آپ کے قول کی صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. تو یہ میرے حضور نے جب فرمایا تو فرمایا کہ اگر میری صداقت کو تمہیں اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے، تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں. تو ابو لہب نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، تبا لک ہنالک سائر اليوم الہذا جماعتنا. کیونکہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ موقع نہ لوگوں کو سوچنے کا بھی نہ ملے. تو ایک لمحے کے تعاقب کے بغیر اس نے کہا، تبا لک ہنالک سائر اليوم، سخت ترین جملہ. اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا پورا برسا. تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائے. سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ وہ بول پڑا اور اس نے انکار کر دیا، لیکن سارے سوچنے لگے جو کل جھوٹا نہیں تھا وہ آج بھی جھوٹا نہیں. جب نجاشی کے دربار میں یا ہرکل کے دربار میں، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، حضرت جعفر تیار گئے، غالباً نجاشی کا دربار ہی تھا، تو وہاں اس نے جو سوال کیے نجاشی نے، تو اس نے ایک سوال یہ کیا تھا
کہ قریش جب پہلے گئے اور کہا یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور آپ ان کو بھیجو، تو اس نے قریش کو ایک سوال کیا تھا کہ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو اس وقت تمہارا ان کے بارے میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم صادق امین کہتے ہیں، کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے۔ تو وہ 40 سال میرے حضور کی صداقت اور حضور علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بنے، اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ ایسی پاکیزہ ذات کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ اگرچہ پہلے غلام مانے، کمزور لوگوں نے مانا، پھر طاقتور لوگ بھی آنے لگے۔ یہ تھی میرے حضور کے کردار کی طاقت۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتنا معنی خیز جملہ ہے۔ تو میرے حضور کی 40 سالہ خاموشی نے وہ طاقت فراہم کی اپنے مشن کو، کہ پھر اس کے بعد جو 23 سالہ حضور علیہ السلام کی تقریر تھی اس کی موہیت مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو حضور کی سیرت کی روشنی میں پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا زیادہ زور گفتار پہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اتنا بڑا کام میرے حضور کے ذمہ تھا اور پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، تمام ادیان سے دین اسلام کو غالب کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور 40 سال تک صرف اپنا کردار لوگوں کے ساتھ، اور اس کردار کی چمک تھی کہ لوگ حضور علیہ السلام کے قریب ہونے لگے اور ان کی ظلمتیں دھلنے لگی اس کردار کی چمک کی روشنی سے۔ تو آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی زندگی کو اپنے اوپر اس طرح سے پہن لیں، ان کے شب و روز کی روشنیوں سے اپنے اندر کے اندھیرے کو دور کر لیں کہ ہمارا وجود حضور کی سیرت کا عکس دکھائے۔ اے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، اے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو۔ قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے میرے حضور رکے ہیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے میرے حضور کا عمل اس کی مطابقت میں تمہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن بہترین لاحیا مل ہے۔ اچھا، کسی کی سیرت کو، کردار کو دیکھنے کا بہترین آئینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، گاہک کے ساتھ اس کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، گفتگو لہجہ بڑا اس کا نرم شیریں ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت خلیق آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس کی یہ کاروباری مجبوری۔ دوستوں میں گپ شپ کے ماحول میں بہرحال اسے کوئی شگفتگی کا اظہار کرنا ہی پڑے گا، تو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص اپنی سیرت کے حقیقی روپ میں کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میرے حضور نے ارشاد کیا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ دوستوں سے تو اچھے مزاج سے بات کرتے ہیں، گاہک سے ڈیلنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت کا نمایاں عکس تب پڑتا، یا پھر وہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیا رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ امراء کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ تو خوبصورت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ معاملت کرتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت کی زندگی دیکھیے، اصحاب رسول میں حضور آ کے تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے تو کوئی نمایاں نشست حضور کی نہیں، نماز میں مصلی پر بیٹھنا ہے وہ ایک الگ ہے، اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا ہے وہ ایک اعزاز ہے، اور وہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے ممبر کو اختیار کرنا۔ عمومی مجلسوں کے اندر جب حضور تشریف فرما ہوتے تو کوئی ایسی نمایاں نشانی نہ ہوتی جس سے یہ کہا جا سکتا ہوتا کہ یہ حضور ہے، بلکہ لوگ حضور کے چہرے کی جلالت، وجاہت اور خوبصورتی اور جمال سے پہچانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے۔ ایک سفر میں حضور صحابہ کے ساتھ تھے، جب پڑاؤ کیا تو کھانا تیار کرنے کا مرحلہ آیا تو کوئی جانور ذبح کرنے لگا، کوئی چولہا تیار کرنے لگا، کوئی پانی لانے لگا، تو حضور بھی ایک سمجھ چل گئے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ تو کہا حضور ہم خادم جو حاصل ہیں، فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ کام کرے اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہا۔ لوگوں کے غزوہ خندق میں دیکھ لیجیے، ہاتھ میں کدال پکڑے کیا حضور دکھائی نہیں دیتے؟ کیا وہ لمحے ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اور پھر جب بھوک صحیح نہیں گئی تو حضور کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور بھوک صحیح نہیں جاتی، اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے پتھر دکھاتے ہیں، انہیں تسلی دیتے، انہیں تشفی آمیز کلمات کہتے کہ ہاں بھوک برداشت کر لو، بڑا صلہ ملے گا۔ صحابہ مطمئن ہو جاتے، لیکن اطمینان کامل کس طرح دیا؟ حضور نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے،
پھر صحابہ آگے بڑھے اور کدال پکڑے اور بھوکے اور پیاسے جو ہے وہ خندق کھودتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمد، ہم ہیں جس نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ ہے ہمارا مرشد کامل۔ اگر ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر لگے ہوئے۔ یار جب کالکن کو یہ منظر دیکھنے کو مل جائے تو پھر وہ جان مارنے کے لیے تیار ہو۔ تو اس لیے میرے حضور کی سیرت کا رنگ کتنا نمایاں ہے، اور آقا کریم نے کس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنا عمل اور اپنے انداز زندگی صحابہ سے مشاورت کیا کرتے ہیں، جبکہ حضور پہ وحی اترتا ہے۔ حضور بولتے ہیں تو حضور کا کوئی جملہ خواہش نفس کی وجہ سے نہیں ہے، رب کے حکم کا آئین تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں، ان کو اہمیت دی۔ تو یہ پیار، یہ محبت، صحابہ کے ساتھ الفت کا یہ رنگ۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ فرمایا پھر کیجیے۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کھلی جگہ تھی۔ کہا وہاں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کڑکتی دھوپ میں حضور کو کھڑا کر اللہ عرب کی چل چلاتی دھوپ، حضور کا نازک بدن، تارے نبوت کی اہم ذمہ داری، لیکن اس نے حضور کو کھڑا کر دیا، اپنی باتیں سنانے لگی، حضور سننے لگے۔ 2 4 10 20 لمحے گزرے، گھنٹے گزرے، حضور سے مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں ویسے بھی طویل ہوتی ہیں، پھر سننے کو حضور مل گئے تو پھر کون بات کو مختصر کرے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے 1000 باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے 1000 باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھ۔ اس نے جو باتیں چھیڑی، حضور سن رہے ہیں توجہ سے، انہماک سے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ تو جب بے مقصد باتیں ہوں اور پھر سننا، پھر اللہ کے محبوب سے کئی گھنٹے صحابہ کو غصہ بڑھا رہا ہے، لیکن کہہ کچھ اس لیے نہیں سکتے کہ حضور خود سے۔ جب وہ عورت اپنی باتیں مکمل کر کے جانے لگی تو صحابہ میں سے کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضور اس عورت کا تو توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے، یہ جس سے باتیں شروع کر دیتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں۔ تو حضور آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کارے نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے مبارک کندھوں میں، اور آپ اس عورت کی اتنی باتیں سنی، ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور اس کی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں پورے مدینے میں۔ تو میرے حضور نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے دکھڑے سنا لیا کر۔ ایک تو یوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، ایک تو یوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں گا۔ پھر کیوں نہ ان کا ذکر کرے، کیوں نہ ان کی باتیں کرے۔ سارے دکھوں کا بداوا ہی وہ ہے، سارے امراض کا علاج ہی وہ ہے، پریشانیوں کا حل ہی وہ ہے، امت کا سہارا وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے، کبھی حضور تشریف لے جا رہے ہوتے تو بچے کھیل رہے ہوتے۔ یہ میری حضور کی سیرت کے رنگ ہیں جو ہمارے میں نہیں پائے جاتے۔ ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہٹو بچوں پیچھے ہٹو، اس کا شبیہ ذوالجناح برآمد ہو رہا ہے۔ تو میاں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں کتار بنو اور دوڑ کے میرے سینے سے جو پہلے آئے گا میں اس کو یہ نام دوں گا۔ اور بچے دوڑتے ہیں، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا ہے، کوئی بازو سے لپٹ جاتا ہے، کوئی سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی ہے، یہ میرے حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اپنے رویوں میں وہ نرمی پیدا کریں، اپنے رویوں میں وہ پیار پیدا کریں، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا انداز آپ کو قریب، لوگوں کو آپ کے قریب کریں۔ تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات جو مختصر ہیں ان کو ضرور سنائیں۔ آقا کریم نے کس طرح یتاما کے ساتھ حسن سلوک، حضور نے غربا کے ساتھ اپنے رویے کتنے خوبصورت رکھے، بچوں کے ساتھ حضور کا حسن سلوک، اللہ اکبر۔ اسی طرح جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بوڑھوں کی تقریب اللہ کے محبوب نے فرمایا اور فرمایا کہ جو بڑوں کی تقریب نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہیں عمر میں، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو بڑا ہے اس کی عزت کرو اس خیال سے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور جو چھوٹا ہے اس کا حیا کرو کہ اس کے گناہ کم ہوں۔ تو بڑے کی بھی تکریم اور چھوٹے کے ساتھ بھی شفقت کا حکم ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے اور ایک لمحہ حیات دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح بڑوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، ان کو تکریم دیتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حضور کی شفقت کا انداز تھا۔ جب کوئی چیز حضور کی خدمت میں کوئی پیش کرتا تو آقا کریم علیہ السلام اس کو دائیں جانب جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیتے، اور جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا اس کو حضور علیہ السلام عطا کرتے۔ یہ حضور کا مزاج تھا، اور لوگ بھی
جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے، ان کے باغوں میں جب پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے. پہلے پھل کو عربی میں باقورہ کہتے ہیں، تو وہ باقورہ حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتے. آج بھی اہل نسبت کے ہاں یہ تسلسل موجود ہے کہ وہ پہلی کمائی، پہلی تنخواہ، پہلا جو ہے وہ جو ان کو برکت نصیب ہوتی ہے وہ بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں. تو وہ اس پہلی چیز کو، پہلے پھل کو جو ہے وہ اچھے کام میں، اچھے مقصد میں لاتے ہیں. تو صحابہ کا بھی یہ مزاج تھا کہ اپنے باغوں میں پکنے والا پہلا پھل توڑتے تو وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے. بلکہ مدینہ المنورہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام ظاہر بتلایا جاتا اور وہ بڑے مزاحیہ مزاج تھے. حضور مزاح بھی کر لیتے تھے صحابہ سے. ہم تو ہر وقت جلال میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں اس سے معذور کرتے ہیں. حضور مزاح بھی کرتے ہیں، حضور ہنسی بھی فرما لیتے ہیں، اور ظاہر سے اتنا حضور مزاح کرتے وہ حضور سے مزاح کر لیتے. اور کبھی حضور اداس ہوتے، صحابہ اسے ڈھونڈ کے لے آتے کہ ذرا آنا حضور اداس بیٹھے، اور جو ہی مسجد میں داخل ہوتا حضور مسکرانے لگ جاتا. وہ حضور سے مزاح کرتا، حضور اس سے مزاح کرتا. اچھا وہ مزاح اس کے زیادہ عملی ہوتے. مثال کے طور پہ مدینہ المنورہ کی منڈی میں چلا جاتا، جو نیا پھل آتا اس کو خرید کے حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتا. حضور بڑے خوش ہوتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو بھی کھلاتے، اسے دعائیں دیتے. 2-4-5 دن کے بعد پھر دوبارہ جاتا تو جس سے پھل لیا ہوتا ادھار لیا ہوتا، تو وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا، حضور کے پاس لے آتا اور عرض کرتا حضور وہ پرسوں جو پھل کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا. تو حضور ارشاد فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا. عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دیتا؟ پھل آیا تھا، میں نے کہا سب سے پہلے حضور ہی کھایا. تو آقا کریم پیسے بھی دیتے، پھر دوبارہ دعائیں دیتے. ادھار پھل کھلا دیتا اور 2 مرتبہ دعائیں لے جاتا. اللہ اکبر. اور ایک حضور علیہ السلام کا ایسے ہی خادم تھا، اللہ اکبر، اس کا یہ ظاہر کا لقب حماد تھا، اور اللہ کے محبوب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. شراب کی بھی حرمت نہیں آئی تھی تو اس وقت کچھ لوگ شراب پیتے تھے تو یہ بھی شراب پیتے. تو جب حرمت آ گئی تو وہ غالب نے کہا نا چھپتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی. تو اتنا آسان کام تو نہیں تھا، لیکن لوگوں نے چھوڑ دی. لیکن ان سے ایک دن غلطی ہو گئی، انہوں نے شراب پی لی. بخاری کی روایت ہے اور بھی کچھ حدیث میں. تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو پیار اپنی جگہ پہ، لیکن شریعت کی حد کو توڑا ہے، میں سے کوڑے مارے. شریعت کی حد کو پر نافذ کیا. کچھ عرصہ گزرا، پھر کسی دن سے جو ہے وہ ہوتا ہی ہو گیا، تو پھر دوبارہ ان پر کوڑے مروائے گئے. تو محبت اپنی جگہ، لیکن حد شریعہ کا نفاذ. تو ایک مرتبہ پھر اسے تیسری مرتبہ جب ہوا نا، تو جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو کسی نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے کہ اللہ کے محبوب اتنا پیار کرتے ہیں، یہ بار بار یہ عمل کرتے ہیں. بس یہ بات حضور نے سنی تو چہرے پہ جلال آ رہا. فرمایا اگر اس نے شراب پی تو میں نے کوڑے نہیں مروائے، خبردار اس پہ کوئی بات کی. یہ وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور محبت فرمایا. اس طرح ایک اور حضور کے خادم تھے اور وہ دیہات میں رہتے اور آقا کریم ان سے بھی مزاح کرتے تھے. اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ اپنے دیہات کی ترکاریاں لا کے مدینہ المنورہ میں بیچتے، گھاس وغیرہ لا کے بیچتے، اور یہاں کی چیزیں لے کر کے گاؤں میں جا کے بیچتے. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، گھاس بیچ رہے تھے یا ترکاریاں بیچ رہے تھے. تو حضور گئے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، یا تو آقا کریم پیچھے سے گئے اور جا کے ان کی کولی بھر لی. جب کوئی آپ کا بڑا برا یار ہو، خاص یار ہو، تو پھر چپکے سے آپ جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا. اور پھر آپ آنکھیں دباتے ہیں کہ یہ بوجھے میں کون ہوں. کہ بات ہو تو کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں، پتہ چلے گا نا کہ کس نمبر پہ میرا نام آتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اس کی آنکھوں پہ آئے اور حضور آنکھیں دبا رہے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں، ٹھنڈ سینے تک نہیں گئی ہوگی، نہیں پتہ چلا کہ ہوگا کہ یہ کس کے ہاتھ ہیں. لیکن حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ بولتا ہی نہیں. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں کہ بتاؤ نا کہ میں کون ہوں، لیکن ظاہر نہیں. اللہ. بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں، اس نے اپنی پشت کو حضور کے سینے سے جکڑنا شروع کیا اور حضور ہاتھ دبائے ہیں اور وہ بول نہیں رہا. اور میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں بولنا تھا اس نے. میاں صاحب کا شعر مجاز میں لوگ پڑھتے ہیں، میں جہاں حقیقت میں پڑھتا ہوں. سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لئیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لئیاں باواں. ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچ نہ جائے. حضور دبا رہے ہیں، ظاہر آنکھیں نہیں کھول رہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے خود فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں، میں تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. اور پھر حضور نے ایک جملہ دیا جو ساری زندگی ان کے لیے اعزاز بنا. پھر حضور نے فرمایا تو ہمارا دیہات ہے، تو ہمارا پنڈ ہے، ہم تیرے شہر ہیں. تو ہمارا دیہات ہے، ہم تیرے شہر ہیں. تو حضور نے ان کو اعزاز دیا. تو یوں پیار کرتے تھے. جو ہے ایسے پیار کرنے والا، کوئی ہے ایسے لوگوں کو تو ان کا سٹیٹس مار دیتا جو میرا بڑا سٹیٹس ہے. حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟
लेकिन यूं लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, कभी बच्चों को हुजूर प्यार कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, कभी बूढ़ों से शफकत कर रहे हैं, कभी लोगों से मज़ा भी हुजूर फरमा रहे हैं। क्या प्यार था, क्या मोहब्बत का आलम था, और क्या उल्फतों के बिखरते रंग थे। कुछ उनके खुल्क ने, कुछ उनके किरदार ने कर ली मुसख्खर सारी दुनिया शहे अबरार ने कर। खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया, कोई बिरलाई जान बचा। आजम एडा सोना माही सन किधरे नजर ना। अल्लाह ने सूरत का जमाल तो दिया ही था, अल्लाह ने अपने महबूब को सीरत का भी वो जमाल दिया कि फिर जो हुजूर से मिलता है हुजूर का ही हो जाता है। वो रंग अल्लाह ने अपने महबूब की सीरत के और वो जमाल हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा के थे कि बस उसने कायनात को अपनी आगोश में समेट लिया। और देखो सदियां बीत गई, ये आज की कहानी नहीं, सदियां बीत गई। आज 14 सदियों के बाद 15वीं सदी का सफर, और इतने फासले पे आज भी ये हुजूम आशिका और ताहद्दे नजर लोगों के मोहब्बतों का ये आलम। तो यार मुझे सुनने आए मैं कौन हूं, क्या औकात है मेरी, लेकिन ये क्यों जमा है। हुजूर की सीरत का नाम सुना तो कशा कशा भाग आए। यार ये सदियों के फासले पे इतना प्यार है, तो फिर बिलाल हबशी क्यों ना तड़पते, क्यों ना जान देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये विसाल के बाद शहर मदीना छोड़ गए थे। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी से कहा शहर छोड़ के जा रहे हो, दालिया में चले गए। कहा अब इन गलियों में हुजूर नजर नहीं आते। अब मेरे लिए मुश्किल एहसान पड़ता था, सामने रुखे महबूब होता था। इकबाल बोला अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज भी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज। वो गुलाम जो आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखे तो आका इस पर कोड़े मारे कि तूने मेरा जूता मेरे पूछे बगैर क्यों उठाया। वो कहे जनाब खराब हो रहा था, मैंने इसलिए छांव में रखा है। तो आका ये बात मानने के लिए तैयार। कहा तेरी खूह गुलामी बदल रही है, तू अपनी औकात, मेरा जूता बगैर मेरे इज़्ज़त के तो छू ले, तेरी औकात क्या होती है। इकबाल ने कहा था गुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहीं आजाद बंदे हैं वही। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान है, वही आंख गुलाम होता था आका का जूता छूने वाला। यह अरब की तहजीब और ये बिलाल हबशी के साथ होने वाली बदतमीजियां हैं। लेकिन जरा इस आका की दिल नवाजियां भी देख। मेराज से पलटते हैं और बिलाल को बुला के कहा तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी। क्या ख्याल ऐसे एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी और बिलाल फर्श उठ के फिराज़ अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा। जो आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखने का रवादार न हो तो फिर वो महबूब पे नाज नहीं करेगा। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज भी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज भी तेरी। अब शहर छोड़ के चले, लेकिन प्यार के रंग देखिए। बंदा मिट ना जाए आका पे तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका की। दौरे फारूकी में हुजूर ख्वाब में मिले। इब्न असाकिर ने अपनी तारीख में मुफस्सल वाक़या लिखा है और कहा मा हाज़िल जफ़्फ़त या बिलाल अमालका अल्लाह तज़ूरनी, बिलाल ये क्या बेवफाई हुई, यार हो के मिलने भी नहीं आते। अल्लाह वहां ख्वाब में दीदार दिया। और ये बात सेहत में रखी, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर को देखा। इब्ने माजा सबसे हुजूम के एतबार से छोटी किताब है, 6 तरह से उसमें हदीस है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझे। शैतान ख्वाब के अंदर आकर भी हुजूर की मिसल होने का दावा, जो जागते हुए दावा करे वो तो शैतान का भी बाबा लगा। ये हिम्मत शैतान में भी नहीं कि हुजूर की मिसल होने का ख्वाब में भी दावा करे। जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को। दूसरी बात भी सुन लीजिए, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा हुजूर कष्ट, इरादे और मर्जी से आए। मैं आपके ख्वाब में आऊं, आप मेरे ख्वाब में आए, मैं नहीं पता। तो मजलिस सजी है, मुंतशिर होगी, आप घरों में, मैं अपने घर में। तो ख्वाब में आप मुझे देखें, मुझे फोन करके पूछें तो मैं कहूंगा मुझे तो। और अगर मैं आपको देखूं तो मैं अगर किसी तरह से आपको पूछूं तो आप कहेंगे हमें तो नहीं पता, आपको डर से। लेकिन हुजूर जिसके ख्वाब में जाएं कष्ट, इरादे और मर्जी से जाएं। तीसरी बात, किसी को ख्वाब में कुछ दें या किसी से ख्वाब में कुछ लें तो वो महज ख्वाब। किसी से आपने कर्ज लेना था, ख्वाब में आके आपको अदा करेंगे। सुबह उठ के खाते से काट देंगे, यार रात दे तो गया है, आप कहेंगे ख्वाब। भूख में तड़पते हुए सो गए, रात 5 स्टार होटल से खाना खाते, सुबह नाश्ते की जरूरत होगी या नहीं, यार रात खाया तो है, आप कहेंगे जनाब ख्वाब में खाया। 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरे पांच। कुछ नहीं होगा, ख्वाब ख्वाब होता है। लेकिन जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या वो भी महज ख्वाब है। इमाम बूसीरी से पूछिए, रात ख्वाब में चादर मिलती है, सुबह उठते हैं कंधों पे मौजूद होती है। हुजूर अता करते हैं तो हकीकत में अता करते हैं। इमाम सखावी ने अल-कौल अल-बदी में लिखा, एक शख्स हुजूर के रोज़े पे हाजिर था
اور کیا کہتے ہیں انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در تک، مریل کتا کیوں خواما ایڈے بخنا در تک، اور وہ تو کھڑے حضور کے دو۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، دینے سچا ہمارا کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے اگر کوئی جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی ذلیل کرے گا، ساری زندگی چلاتا رہے گا۔ عارف عبد المتین نے تو یہاں قلم توڑ دیا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دیتے ہیں۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے، کسی چودھری کا مانگت ہو تو سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں سلمان چودھری کا کبھی ہوتا، کسی جو ہے وہ سرمایہ دار کا مانگت ہو تو سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں سرمایہ دار کا نوکر ہوں اور میں اس کے در کا کھاتا ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو۔ اسی لیے میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور وہ کھڑے حضور کے روز اور کیا کہتے ہیں انا ضیفک، میں آپ کا مہمان۔ امام سقاوی لکھتے ہیں یہ کہتے کہتے آنکھ کیا دیکھتا ہے کہ حضور جلوہ فراز ہوئے، دائیں ہاتھ میں روٹی کی عطا کرتے ہیں، پوچھ لے کہتے بھوک کی شدت اتنی تھی، اتنی کڑاکے دار بھوک لگی تھی، میں نے خواب میں کھانی شروع کی، اب یاد ہی کھائی ہوگی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہے، اگر حضور عطا کرے تو حضور ہی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، حضور نے قصد ارادے اور مرضی سے اس کو نوازا۔ تیسری بات، حضور نے جو عطا کیا حقیقت میں عطا کیا۔ چوتھی بات بھی سنو، تو یہ صحیح بخاری کی روایت، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھے۔ علماء نے کہا کہ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس پھوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہو اور مجھے بتاؤ اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری، سوکھا نکلے سا ظہوری جے دیکھ لواں بک تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو چاہیے ہوگا، تو اس وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا، یا زندگی میں بیداری میں حضور کا دیدار، اور حضور کا دیدار بیداری میں کوئی معمولی دولت۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں جس کو عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے حضور کے دیدار کی برکت سے جو بندہ مومن کو نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف اسے نصیب ہوتا ہے اور وہ یہ عزت پاتا ہے اور یہ کمال پاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضور کی الفتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق قادر، یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے کہ ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ جب ہم ان سے پیار کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے محبت کے مدعی ہیں، تو پھر ہماری زندگی بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور کا دیدار، اور کیا کہا ما حاضر جفت ہو یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یہاں رہ کے ملنے بھی نہیں آ رہے۔ تو بس اٹھے تو پھر تیز رفتار سواری پہ دوڑنے شروع اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ ادھر حضرت عمر کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال آ گئے، تو حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے۔ یہ اسلام نے برکت دی ہے نا۔ مجھے بتائیے یوں غلاموں کا استقبال بھی ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر 23 لاکھ مربع میل کے حکمران کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، بلال آگے بڑھ کے مسافہ، بلال حبشی کا حضرت عمر نے آگے بڑھ کے مسافہ کیا، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولے یا بلال انت سیدنا و مولانا۔ اللہ، یہ عزت۔ اب مسجد نبوی میں گئے تو لوگوں نے سفارش کی جناب آپ اذان دیجیے، تو بلال حبشی نے کہا کہ نہیں، جب میں اذان دیتا تھا رخ محبوب سامنے، اب وہ منظر کہاں، مجھے مجبور نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حسنین کریمین بھی آ گئے۔ شہزادے جب آئے تو حضرت بلال حبشی کود کود کے روئے، کہتے دونوں کے سر اپنی بغلوں میں لیے اور ایسے چمٹا لیا، تو لوگوں نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اذان کی سفارش کریں۔ انہوں نے کہا چچا جان جو حضور کے دور میں اذان سناتے تھے سناؤ۔ تو اب تو انکار کا ارادہ نہ ہوا، تو کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر صدا دے دیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، سینوں میں دل دہل، حتیٰ کہ لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے، وہ پرانا منظر اس کی یاد تازہ ہونے لگے۔ کہتے ہیں پردہ نشین خواتین بھی پردے میں سمٹی ہوئی مسجد نبوی کی طرف، اور حضرت بلال کی جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے زمین پہ راشت آ گئی، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا۔
कहीं काबा गिर न जाए तेरी शोख मस्त अज़ान से। और बिलाल की अज़ान बुलंद होती चली जा रही है और एक अजीब मदीने के अंदर कैफियत पैदा है, लोग भी रो रहे हैं, बिलाल हबशी भी रो रहे हैं। और जब शहादत पे पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो बिलाल गश खा, चूंकि ये वो मौका था कि सामने रुखे महबूब नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो फिर बिलाल जैसे आशिक पैदा क्यों ना हो? क्यों प्यार नहीं मिलेगा? क्यों ये उल्फतों के रंग पैदा नहीं होंगे कि जिन्हें आका जूता उठाने पे भी सजा देता है? तो मेरे हुजूर बोलते हैं, बिलाल मैं तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुनता रहा, तो कहां से पस्तियों से उठा के बुलंदियों पे पहुंचाया। आफताबे जिंदगी की एक शुआए अव्वली, दूर से तेरे फलक रोशन, रक्षा है जमीन, तेरी हस्ती रोशनी का एक हसी मीनार है, हर किरण जिसकी निशाने मंजरे दुनिया उदी, तेरी नजरों ने तराशे जुल्मतों से आफताब, पांव तेरे चूम कर जर्रे बने माहे मुबी, ऐ गरीबों के सहारे, ऐ यतीमों की मुराद, मुहसिन इंसानियत तुझसा कोई नहीं। कायनात को जितनी इज्जतें महबूब करीम ने दी हैं, मैं तो एक जुमला कहा करता हूं कि हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। तो फिर इस उम्मत को हुजूर की सीरत के रंग में अपने आप को रंगना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते हुजूर की मोहब्बतों के रंग में और हुजूर की मोहब्बतों के रूप में। दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संग बारी कोई करे उसको दुआ दी जाए। कोई पत्थर मारे उसके जवाब में दुआएं देना, ये मेरे हुजूर का ही हौसला है। क्या क्या अजियतें नहीं दी, क्या क्या दुख नहीं दिए, लेकिन देखो ताइफ के बाजारों में जब हुजूर चल रहे हैं तो वो हुजूर पर संगजनी करे, हुजूर के पांव पे पत्थर मारे, हुजूर के मुबारक कदम जख्मी हो जाते हैं, एक पांव उठाते हैं तो वो दूसरे पांव पे संगजनी की मशक है। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से हुजूर बैठ जाते हैं, उनके दो घुंडे दाएं बाएं से बढ़ते हैं और हुजूर को कंधों से पकड़ के उठाते और फिर दोबारा संगजनी के। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में कभी आया? सहाबा का ख्याल यह था कि ओहद से दिन सख्त हुजूर की जिंदगी में कभी नहीं आया होगा, जब 70 लाशें पड़ी और हुजूर के सके चचा शहीद कर दिए गए, हजरत अमीर हमजा न सिर्फ शहीद किए गए, उनका मुस्का किया गया, आज़ाए बदनी काट लिए गए और आंखों में नेज़े चुभोए गए, आज़ा का हार करो के हिंदा ने गले में डाल के रक्स किया, चश्माने अक्स में आंसू तो बार बार कहते माँ फाला अब्बी, मेरे चचा की तरह। वो दर्दनाक दिन था। तो कहती मैंने पूछा कि हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में आया? तो हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। मुझे बताओ तो सही, ये कुछ सीरत है? यहाँ तो लोग नारा ना लगाएं तो खतीब नाराज हो जाता है, यहाँ तो सुभान अल्लाह ना कही जाए तो हम बिगड़ जाते हैं, यहाँ नजराने ना मिले, नोट ना फेंके तो कहते हैं तुम बेशौक हो, तुम कोस हो, ताने दिए जाते हैं, खतीब क्या क्या गालियां और क्या क्या ताने देता है। लेकिन वहां देखिए, वहां लोग आगे से पत्थर मारते हैं, लोग पांव जख्मी कर देते हैं, नाले खून से भर जाते हैं, और उधर इख्तियार क्या है? फरिश्ते कहते हैं आप लब तो खोलिए, दो पहाड़ों को जोड़ देंगे, ये पिस जाएंगे। सहाबा का असरार है साथ वालों का, कभी हुजूर इनके लिए बद्दुआ बोल दें। जब असरार पहन पड़ा तो हाथ उठे और क्या कहा, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। अल्लाह अकबर। ये मुझे जानती नहीं, जानती होती तो ये रवैया न होता। मुअर्रिख इस्लाम फी जलन ने इसका तर्जुमा किया कि जब वो पत्थर मार रहे थे और मेरे महबूब दुआ कर रहे थे, इलाही करम कर वो सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे इन पत्थर वाली जमीनों पर। अपने रवैयों में नरमी पैदा कीजिए, अपनी हमसायगी में, अपनी रिश्तेदारियों में, अपनी दोस्तियों में और अपने अतराफ के अंदर लोगों के साथ अपने रवैये खूबसूरत रखिए। मेरे हुजूर ने तो काफिरों के साथ ये रवैया रखा, बल्कि हुजूर ने एक जुमला इरशाद किया, तो मैं मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्कुल। ये मुबल्लिगीन के इसमें बड़ी रोशनी है। वो हमारा नातखवां, हमारा खतीब कहता है मुझे फारिग कर, मगर तू अभी फारिग होना चाहता है, तू अभी फारिग हो जाना चाहता है, मियां कोई आखिरत के लिए भी तो रख लेना। तो कहा मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्कुल है। कभी ऐसा होता है कि आपकी तकरीर सामीन पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन उनकी नस्लों तक पहुंचती, उसके असरात वो मुरतब सामने वालों पर नहीं होते जो आने वाली नस्लों पर मुरतब होते। इसलिए फरमाया मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्कुल। और फिर वो वक्त आया कि पूरा ताइफ ईमान के कलमे से गूंजने लगा। तो ये हुजूर की उस मुसलसल मेहनत, जुद्दोजहद और कदोकाविश का नतीजा था। अल्लाह हुजूर की सीरत के अनवार हमारी रूहों में उतार दे। इकबाल के सारे कलाम का रस निचोड़े तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफा करो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तख्ती भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना। तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है।